کی تاریخ کو سمجھیں اور صحابہ کے اس طریق کو سمجھنے کے بعد ان کے نقش قدم پر چلیں۔ جب ایک تعداد تقریباً 30-40 کے قریب ایمان لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو بھی اللہ نے کھول دیا۔ ایک لمبی تفصیل ہے۔ دار ارقم یہ مرکز قیادت تھا، مرکز اجتماعیت تھا۔ کوہ صفا پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ ابھی حضور اس گھر میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، لوگوں کو بتاتے۔ ایک دن حالات ایسے بنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور سیدھے دار ارقم میں پہنچے۔ ابھی تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے، لیکن حالات ایسے بنے، ارادہ تو کچھ اور تھا، لیکن رسول اللہ کی دعائیں تھیں۔ ان دعاؤں کا اثر یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دار ارقم میں پہنچے ہیں تو انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور صحابہ کرام نے اس خوشی میں جو تکبیر کا نعرہ بلند کیا ہے اس کی آواز مکے کی گلیوں میں سنائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن اسلام لائے ہیں، جس دن انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اس دن اسلام کو عزت، بلندی اور فوقیت بخشی گئی ہے۔ اور اب تک لوگ چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد پھر لوگ چھپ کر عبادت انہوں نے بند کر دی تھی، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو یہ ظالم، یہ بدماش، یہ خانہ کعبہ میں اگر یہ لوگ بت پرستی کریں گے تو کیا ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ کھلے عام کھلے بندوں عبادت شروع ہو گئی۔ حالات آتے گئے، 13 سال تک اس جماعت نے، جسے صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے، رسول اللہ کا ایسے ساتھ دیا ہے، چاہے سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، دشمنی ہو، عداوت ہو، کچھ بھی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑی۔ مکے کے جو ابتدائی 13 سال ہیں، اعلان نبوت کے بعد سے 53 سال کی عمر تک، اس زمانے میں ایمان لانا ہنسی کھیل کا کام نہیں تھا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے ساری دنیا سے دشمنی مول لینا ہے، اپنے گھر بار سے دشمنی مول لینا ہے، اپنے کاروبار کو ختم کر دینا ہے، سب کچھ تیاگ دینا ہے، لوہے کے چنے چبانا ہے۔ حضرت ابو بکر ایمان کب لائے؟ ہجرت سے پہلے شخص ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی عمر کے لوگوں میں حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ابتدائی مرحلے میں ایمان لائے۔ حضرت عمر مکے میں ایمان لائے ہیں اور ابتدائی صحابہ میں ہیں آپ بھی۔ حضرت عثمان ابتدائی صحابہ میں ہیں، حضرت علی بن ابی طالب بالکل ان صحابہ میں ہیں جو بالکل ابتدا میں ایمان لے آئے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی ہے، حضور کے مشن کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ لوگ دیوار کو سر ماریں گے تو دیوار کا کچھ نہیں بگڑے گا، سر اپنا پھوٹ جائے۔ یہ بتاؤ ان حضرات نے جب جس مرحلے میں ایمان کو قبول کیا ہے تو ان کا کیا فائدہ تھا؟ سب کچھ قربان کر دیا ہے انہوں نے، اپنا آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی اولاد کو، سب کچھ قربان کر دیا۔ جنگ بدر کے بعد
حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر جنگ بدر میں کفار کی طرف سے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جانثار۔ بعد میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر ایمان لائے تو کہنے لگے ایک موقع پر کہ ابو جان، جنگ بدر میں ایک موقع پر آپ میری زد میں آ گئے تھے، لیکن شفقت پدری کی وجہ سے میں نے آپ کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنو، کہتے ہیں کہ بیٹے تو نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا، لیکن اگر تو میری زد میں آ جاتا تو میرے وار سے بچ کر نہیں جاتا۔ اللہ کے حکم سے صحابہ ایمان لے آئے، اپنی قربانیاں پیش کر دیں، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی مرضی پا کر حضور نے اجازت دے دی مدینہ ہجرت کرنے کی۔ تمام صحابہ دھیرے دھیرے ہجرت فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر چھپ کر ہجرت نہیں کرے گا، اپنے ساتھ میں جن لوگوں کو لے جانا تھا وہ گئے، خانہ کعبہ میں طواف کیا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں سنو، عمر اب ہجرت کرنے والا ہے، جسے اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہو، جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ میرے سامنے آ جائے یا میرا راستہ چھوڑ دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام وہ لوگ ہیں، وہ جماعت ہیں کہ ان کو اگر بیچ میں سے نکال دیا جائے گا تو ایمان محفوظ ہی نہیں۔ ایک بار ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اب کسی کی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں، اس وقت ایسے فتنے زوروں پر ہیں۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ قرآن ہمیں کس نے دیا ہے؟ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کی ضرورت نہیں ہے، تو قرآن ہمیں کس نے دیا ہے؟ قرآن تو صحابہ نے دیا ہے نا، اور صحابہ اگر غیر معتبر ٹھہریں تو پھر قرآن بھی محفوظ نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ اصل میں قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس لیے قرآن محفوظ ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا تو کیا یہ آیت آپ کے اوپر براہ راست نازل ہوئی تھی یا یہ بھی صحابہ کے ذریعے ملی ہے؟ یہ آیت بھی تو حضرات صحابہ سے ملی ہے، صحابہ کو چھوڑ کر کوئی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور صحابہ کو چھوڑ کر صرف مطلقاً نہیں، کوئی ابو بکر کو چھوڑے، کوئی حضرت عمر کو چھوڑے، عثمان غنی کو چھوڑے، علی مرتضیٰ کو چھوڑے، ان حضرات کو چھوڑے گا، کسی ایک کو بھی چھوڑے گا تو ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک بات بتاؤ، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضرت علی کا حق چھین لیا تھا۔